بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جب کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جنتی ہیں۔ یہ ویڈیو ہے آج کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی اسلام قبول کیا اور اپنے بے پناہ قربانیوں اور استقامت اور عظیم خدمات کی بدولت تاریخ میں امر ہو گئے۔ آپ حبشہ موجودہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے اور قریش کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب اسلام کا نور پھیلا تو آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن اس فیصلے کے بعد آپ کو شدید اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب قریش نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو نہیں چھوڑ رہے تو انہوں نے انہیں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ انہیں کوڑوں سے مارا جاتا، لیکن ان کی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی اذیتیں دیکھیں تو آپ کے دل کو شدید تکلیف پہنچی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ناظرین کرام، آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں ہونے لگا۔ آپ کو مؤذن رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اہل مدینہ آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن جب شادی کی بات آئی تو ان کے حبشی النسل اور سابقہ غلام ہونے کی وجہ سے کئی عرب خاندانوں نے اپنی بیٹیاں دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت عربوں میں قبیلوں اور نسب پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا ہم پلہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، بلال جنتی ہیں، تم دنیاوی معیار دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ لے کر ایک معزز انصاری خاندان کے پاس گئے اور فرمایا، بلال جنت میں داخل ہونے والا شخص ہے، کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح جنتی آدمی سے نہیں کرو گے؟ یہ سن کر اس خاندان نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ازدواجی زندگی بہت خوشحال گزاری، ان کی بیوی نیک سیرت خاتون تھیں اور انہوں نے ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو پہچانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، سادگی اور تقوی ان کی زندگی کا حصہ بنے رہے اور وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام کے علاقے میں سکونت پذیر ہو گئے اور وہیں 63 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق شام میں موجود ہے اور آج بھی لاکھوں عقیدت مند وہاں حاضری دیتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سچا اور پختہ ایمان عطا فرمائے
اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت دے، آپ کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے والدین، بہن بھائی اور اولاد سب سلامت رہیں اور دین و دنیا کی بھلائیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ کو لگا کہ اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایمان افروز واقعات سن سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اس مشن کو کامیاب کرانے کے لیے بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔